کہ اللہ کہتا ہے کہ انسان کو ہر چیز سے آزمایا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ کچھ خاص چیزیں ہیں جن سے ان کا رب ان کو آزماتا ہے یا آزمایا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ آپ کو ہر ایک چیز سے آزما سکتا ہے، اور آزمائش کا جو اصل میں اس کا تقاضا ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ مطلب بڑی تکلیف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جی آپ کے ایشو ہے کوئی لائف کے اندر یا آپ میں کوئی مسئلہ ہے۔ کبھی کبھار آپ کو مختصر سی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، اور کبھی کبھار آپ کی آزمائش کو اتنا زیادہ لمبا کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، جو بار بار دیکھنا چاہتا ہے جن کو وہ اپنے قریب، جن کا چہرہ وہ بار بار دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے وہ جو مختصر سی آزمائش ہوتی ہے نا ان کو وہ اتنا لمبا کرتا جاتا ہے، اتنا لمبا کرتا جاتا ہے کہ وہ بار بار اس کے در پہ جاتے ہیں اور بار بار اس کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس چہرے کو بار بار دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے امتحان کو لمبے سے لمبا کرتا جاتا ہے وہ۔ اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو نیگیٹو آسپیکٹ کی طرف لے جاتے ہیں کہ شاید زندگی میں میرے سے کوئی ایسی چیز یا غلطی ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے لاڈلے بندے ہوتے ہیں ایسے جن کو وہ اپنے لیے چنتا ہے۔ آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ تکلیف میں ڈال کے وہ آگے آپ کی پھر سنتا نہیں ہے، وہ سنتا ہے آپ کی، لیکن صرف وہ یہ چاہتا ہے۔ دیکھیں، کچھ منزلیں ہماری لائف میں ایسی ہوتی ہیں، کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جن پر آپ چلتے تو ہیں، لیکن پھر اللہ اپنے آپ سے گزار کے آپ کو ان منزلوں تک لے کے جاتا ہے۔ یعنی وہ راستے جو ہوتے ہیں وہ خدا کے طرف سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں۔ کتنی دفعہ اکثر لوگ شاید میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی تکلیف یا ایسی مشکل آ جاتی ہے کہ جو ہمیں اللہ کے بڑے قریب کر دیتی ہے۔ آپ کا خدا سے، اپنے رب سے، اپنے اللہ سے وہ رشتہ اس تکلیف سے پہلے نہیں تھا، لیکن وہ بعد میں اللہ تعالیٰ کے آپ اتنا زیادہ قریب ہو گئے، اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ شاید آپ پہلے بھٹکے ہوئے تھے، اور وہ تکلیف وجہ بنتی ہے آپ کو رب کے پاس، اللہ کے پاس لے کے جانے کے لیے۔ بیسیکلی یہ وہ تکلیف ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو اس لیے آنی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ سے، اپنی ذات سے گزار کے آپ کو آپ کی منزل تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اور یہ راستے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں جن پہ آپ کو تکلیفیں قدم قدم پہ ملتی ہیں، اور ہم اکثر سوچتے ہیں کہ یہ تو وہ منزل یا یہ وہ راستہ ہے ہی نہیں جو میں نے اختیار کیا تھا، یا یہ وہ راستہ ہے ہی نہیں جس کے اوپر میں چلنا چاہتا تھا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اصل میں یہی وہ منزل ہوتی ہے جس کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہوتا ہے، اور آپ کو وہ اپنے آپ سے گزار کے، اپنے قریب کر کے آپ کی پسندیدہ منزل کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو اور مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ ہمارا چنا ہوا راستہ نہیں ہے، اور ہم چاہتے بھی نہیں ہیں، ہماری پسند کا راستہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ تکلیفیں کس کو اچھی لگتی ہیں؟ یہ تو بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں، یعنی اس کے آخر میں آپ کو صلہ اتنا خوبصورت دیا جاتا ہے، اتنا خوبصورت صلہ آپ کے سامنے لے کے آیا جاتا ہے کہ وہی آپ کو لگتا ہے کہ اصل میں میری پسندیدہ منزل تھی ہی یہ، اور مجھے اسی راستے سے چلنا تھا، اسی راستے پہ آنا تھا مجھے۔ تو بس آپ کو یہ یقین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے اعلیٰ حکمت عملی سے اپنے کام کرتا ہے، اور وہ بہت ہی خوبصورت اور منفرد انداز میں کن کہتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کب میں نے بندے کے معاملات میں آنا ہے، کب میں نے اس کو اپنے قریب کرنا ہے، اور کب میں نے اس کے معاملات پہ کن کہنا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، تم جو چیز چاہ رہے ہوتے ہو نا، تم شاید کوئی چیز اس لیے چاہ رہے ہوتے ہو کہ وہ چیز تمہیں چاہیے ہوتی ہے، لیکن آپ کا اللہ آپ کے لیے وہ چیز اس لیے چاہ رہا ہوتا ہے جو کہ آپ کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ یعنی اس کا راستہ منفرد ہے، آپ کے اور میرے جیسا راستہ نہیں ہے اس کا۔ وہ بڑی ترتیب سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور وہ ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہماری دعائیں بے ترتیب ہوتی ہیں، اور اس کی قبولیت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی ترتیب سے ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے راستوں کو بھی بہت بڑی بڑی منزلوں کا راستہ دے دیتا ہے۔ تو آپ کو تب یہ بات سمجھ آتی ہے جب آپ ان منزلوں تک پہنچتے ہیں۔ اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ صبر اور برداشت سے کام لو، کیونکہ ملنے کا جو وقت ہے نا وہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن چیزوں کا وقت مختلف نہیں ہو سکتا۔ چیز ہمیشہ آپ کو پرفیکٹ ٹائمنگ کے اوپر ہی ملے گی، اور وہ اللہ وہ دے گا آپ کو جو آپ کے لیے بہتر ہوگی۔ صرف انتظار، صبر اور برداشت سے آپ کو کام لینا ہے، کیونکہ جو خیال تمہارے ذہن میں آتا ہے نا، وہ خیال ڈالنے والا بھی میرا اللہ ہے، اور جو دعا تمہاری زبان پہ بے ساختہ آتی ہے، وہ دعا تمہاری زبان تک لے کے آنے والا بھی اللہ ہی ہے۔
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے دل کے حال سے واقف نہیں ہے؟ صرف انتظار، صبر اور برداشت سے کام لیں، کیونکہ آپ کے لیے بہتر وقت جو ہے وہ چنا جا رہا ہوتا ہے۔